بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. وش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے مثبت چہرے کو عوام الناس تک پہنچا سکیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان ایشوز پہ صرف بات نہ کریں, اور جو ہماری پولیٹیکل فورسز ہیں اس کے لیے کیا کر رہی ہیں, کیا ان کے اقدامات ہیں یا صرف نعروں کی حد تک ہی ہیں. اگر وفاقی حکومت کو دیکھیں تو ایک بہت ہی اچھا ایک سلسلہ چل پڑا تھا کہ جمہوریت کا تیسرا دور پھل پھول رہا ہے. کیا آگے جمہوریت کو کچھ لاحق خطرات ہیں؟ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ ان کی جو ریلیاں جل سے رک نہیں پا رہے, پاکستان میں جو اکنامکل کرائسس ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو کیا ہوگا, کیا فارمولہ ہے وفاق کے پاس کہ وہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو لے کے بیٹھنے کے موڈ میں ہے بھی یا نہیں ہے؟ اس وقت جو چیما گوئیاں چل رہی ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ لانگ مارچ بہت جلد شاید اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہو. آج میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جناب گوہر کھٹک صاحب. بہت شکریہ گوہر صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جناب اقبال سان صاحب. بہت شکریہ اقبال صاحب, آپ نے ٹائم دیا. شروعات کروں گا پاکستان تحریک انصاف. گوہر صاحب, وفاق میں آپ بیٹھے ہیں, جمہوریت کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں ہمارے مختلف لیڈرز نے. اگر یہ جمہوری سلسلہ چل رہا ہے اور جمہور کی حکومت, عوام کی حکومت ہے, تو آپ نہیں سمجھ رہے کہ آپ کو عوام نے اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہے, کراچی سے بھی ایون آپ نے مینڈیٹ دیا, اوورآل پاکستان وفاق میں آپ 2.5 سال سے بیٹھے ہیں, کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو باتیں خان صاحب نے کیں یا آپ کے وزراء نے کیں آپ کس حد تک کامیاب ہو پائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ساجد بھائی شکریہ کہ آپ نے بلایا اور اس ٹاپک پہ موقع دیا بات کرنے کا. پہلی بات آپ نے کی کہ جی کیا جمہوریت 5 سال پورے کرے گی؟ انشاءاللہ ضرور پورے کرے گی. دوسری بات آپ نے کی کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں یا نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں. یہ بالکل بیٹھنا چاہتے ہیں, لیکن 50 مرتبہ بیٹھیں گے, 50 مرتبہ بیٹھیں گے, 100 مرتبہ بیٹھیں گے, اپوزیشن, لیکن بیٹھنے میں ایک شرط ہوگی کہ این آر او پہ بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, این آر او کے علاوہ ہم ہر بات پہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. این آر او پہ کوئی بات نہیں ہوگی. اس پہ بھی بات میں آتا ہوں. آپ نے جتنی بھی پی ٹی آئی کی جو منشور تھا کہ جی ہم گھر دیں گے, ہم یہ دیں گے, ہم اس میں کیا عوام تک رسائی ہوئی ان چیزوں کی؟ جی بالکل آ رہا ہوں. آپ نے یہ بھی کہا کہ کراچی نے آپ کو مینڈیٹ دیا. شکر الحمدللہ کراچی نے ہمیں مینڈیٹ دیا, اور پہلی مرتبہ کراچی میں وہ کام ہونے جا رہے جو پچھلے 70 سال سے نہیں ہوئے, اور اس کی پہلی کیپ آ گئی ہے فائر ٹینڈر کی, جو چائنا سے 50 کے لگ بھگ گاڑیاں آ گئی ہے کراچی میں. اس سے پہلے بڑے بڑے حادثے ہوتے تھے, اور ہماری پیپلز پارٹی کے جو حکومت ہے اس کو آج 49 سال ہو گئے سندھ کے اوپر حکومت کرتے ہوئے, لیکن انہوں نے کراچی کو کبھی ڈیلیور نہیں کیا ہے. کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں. کراچی میں نہ روڈ ہے, نہ سیوریج ہے, نہ پینے کا پانی ہے. پوچھتے ہیں آپ نے دیے, اور فائر ٹینڈر پہلا کیپ ہے, جو فائر ٹینڈر آئے ہیں وہ پہلا کیپ ہے. اس کے بعد کیپ 4 کا پروجیکٹ بھی شروع ہو گیا ہے. وابڈا نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے. پیپلز پارٹی نے وہ کیپ 4 کا پروجیکٹ روک دیا تھا. 25 ارب روپے لگنے کے بعد اس پروجیکٹ کو ختم کیا جا رہا تھا. اب وہ وفاق کرنے جا رہا ہے. 25 ارب روپے جو ختم ہو رہے تھے وہ وفاق اس پہ دوبارہ اس کو ٹینڈر وغیرہ ہو گئے. وابڈا اس پہ کام کرنے شروع ہو گیا ہے. سرکل ریلوے پہ کام شروع ہو گیا ہے. گرین بس جو آپ کی بن رہی ہے جس پہ پیپلز پارٹی نے 50% شیئر دینا تھا, سندھ حکومت, پیپلز پارٹی سے مراد سندھ حکومت, اس سے وہ مکر گئے. وہاں پر بھی اب سارا وہ کام وفاق کرنے جا رہا ہے. نالوں کی صفائی کے لیے بھی وفاق کو آنا پڑ رہا ہے کراچی میں, اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. 1100 ارب روپے کا ایک بڑا پیکیج کراچی کو وفاق نے دیا ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے ہی دور اقتدار میں کراچی تبدیل ہوگا, اور تبدیلی کی نشانی آپ کے پاس آنا شروع ہو گئی ہے. اقبال صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ گوہر صاحب نے ایک بہت اچھے جیسٹرز کے ساتھ ایک بات کہی کہ کم از کم سندھ میں انہوں نے الزام نہیں لگایا کہ 18th امنڈمنٹ کے بعد ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو صحیح, تو آپ کیوں نالا ہیں؟ آپ اپوزیشن کے ساتھ سندھ میں تو کم از کم ایک فرینڈلی ایک کولیشن ہو. آپ کا تو یہ محور رہا ہے پیپلز پارٹی. بہت شکریہ ساجد, آپ کو سلام, خٹک صاحب کو سلام, اور دیکھنے والوں سب کو, ناظرین کو السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ گوہر صاحب نے یقینی طور پر بڑے دھیمے انداز میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کی. چند ایک باتیں میں کوشش کروں گا کہ گوہر صاحب کے نالج میں اضافہ بھی کرتا چلوں, ان کی تصحیح بھی کرتا چلوں, اور جو یہاں پر جو الفاظوں کو انہوں نے رائٹ لیفٹ کیا اس کو بھی ٹھیک کرتا چلوں.
دیکھیں آپ نے کہا کہ آپ کے سوال سے میں کروں گا شروع. آپ نے کہا کہ جی اپوزیشن کی جماعتیں حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں, حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں یا نہیں چاہتی. دیکھیں فیڈرل میں پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت کو آلموسٹ 2.5 سال ہونے کو لگے, ٹھیک ہے. اس 2.5 سال میں بہت سارے مواقع ایسے آئے جس میں وزیر اعظم پاکستان جو ہے, پاکستان کی موجودہ اپوزیشن کی پارٹیز جو اسٹیک رکھتی ہیں, کم یا زیادہ آپ کو مینڈیٹ ملا, ہم نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں آپ کو سلیکٹ کیا گیا, ہم آپ کے مینڈیٹ کو جینون نہیں سمجھتے, یہ ہمارا رائٹ ہے. تو 3-4 مواقع ایسے آئے ساجد میں آپ کی طرف, اور میں چاہوں گا میرے بھائی گوہر بھائی کی طرف بھی اس بات کی توجہ دے رہا ہوں میں آپ کو, کہ وزیر اعظم پاکستان کو یہ موقع ملا کہ پاکستان کی دیگر پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز جو تھے ان کے ساتھ بیٹھتے اور ان مسائل کو ڈسکس کرتے. لیکن شاید وزیر اعظم پاکستان ایک ضدی بچے کی طرح ضد کرتے ہیں جس کی کوئی ٹافی چرا کے لے جاتا ہے, جی میں نے نہیں بیٹھ رہا ان کے ساتھ, اس نے میری ٹافی لے لی ہے. تو اگر اس طرح کا رویہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک آگے نہیں بڑھا کرتے. بہت بڑا دل رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے آپ اپوزیشن میں تھے, آپ کینٹینر پہ کھڑے تھے, آپ اپوزیشن پارٹیز کو لعن طعن کرتے تھے, آپ ان کے پازیٹیو چیزوں کو بھی نیگیٹو انداز میں پیش کرتے تھے, نیگیٹو کو تو چلو آپ کرتے ہی تھے, لیکن جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو آپ کے رویے بھی بدل جانے چاہیے. اقبال صاحب, وزیر اعظم پاکستان نے اپوزیشن کو کہا ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, میں آپ کے ساتھ تمام امور پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں, بجائے اس سے پہلے بھی ان کا یہ الزام ہے اپوزیشن پہ کہ مجھ سے NRO کی لیے شاید FATF پہ کچھ ایسے معاملات تھے. تو بات یہ ہے کہ کہیں اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں علی ساجد, میں سوری آپ کی بات کو جو ہے آپ نے انٹرپٹ کیا مجھے, میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ابھی لندن کا ایک واقعہ ہوا, انڈین پائلٹ ہم نے گرفتار کیا, اس کو رہا کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے پاکستان کے دیگر اسٹیک ہولڈرز کو بلا کر اس کو اعتماد میں لیا, جواب ملے گا نہیں لیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایشو پہ ان کیمرہ بریفنگ ہوئی, آرمی چیف پاکستان کے تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز اس میٹنگ میں موجود تھے, سینٹ کے چیئرمین موجود تھے, اپوزیشن لیڈر موجود تھے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی قیادت موجود تھی, سینٹ سے پیپلز پارٹی کی جانب سے رضا ربانی صاحب بھی موجود تھے. اگر اس میٹنگ میں کوئی موجود نہیں تھا تو وہ ہمارا عمران احمد خان نیازی اس وقت کا وزیر اعظم موجود نہیں تھا. پھر کشمیر میں ہندوستان نے ایک خصوصی حیثیت جو تھی کشمیر کی, آرٹیکل 370 کے تحت اس آرٹیکل کو ریووک کیا. بہت بڑا ایشو تھا. کشمیر پر ہمارا ایک اسٹانس ہے, ہماری خارجہ پالیسی ہے, ہمیشہ سے ہے. ایسا ہی ہے. آپ چاہتے تو اس ایشو پر بھی تمام اپوزیشن پارٹی کو, تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلاتے اور کشمیر پر بات چیت کرتے. اتنی جرت کیسے ہوئی ہندوستان کی ان 70 سالہ تاریخ میں کہ کشمیر کے اس خصوصی حیثیت کو انہوں نے ریووک کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس موجودہ حکومت کی اقبال صاحب ابھی آگے آ جاتے ہیں, کیا اپوزیشن بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ دیکھیں اب حکومت تو میرے خیال میں اب حکومت کا وہ بیہیویئر ہے کہ آپ کو بیٹھانے کے لیے تیار ہے. آنا چاہ رہا ہوں اس وقت, آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں گے تو میں اپنی بات مکمل کر سکوں گا. پھر ایک تیسرا الیکشن ہوا گلگت بلتستان کا, اس میں بھی آرمی چیف نے تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کو بلایا. اگر وہاں پہ موجود نہیں تھا تو ہمارے ملک کا یہ نااہل وزیر اعظم موجود نہیں تھا. ملک اس طرح نہیں چلا کرتے. ملکوں کو چلانے کے لیے آپ کو گھر کو چلانے کے لیے آپ کو ہمبل ہونا پڑتا ہے. آپ کو ٹھیک ہے آپ پر تنقید ہوتی ہے تو اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ بچوں کی طرح دڑی نہیں لگاتے منہ پر ہاتھ پھیر کر. آپ امریکہ پہ جا کر یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے جیل کے کمرے سے ٹی وی اور AC اور فریج نکال لوں گا. اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. آپ کو ملک کو آگے بڑھانا ہے. اور پھر یہ اچھا, ان کے بعد ایک سادہ جملہ, آج تک کینٹینر سے لے کر آج تک PTI کے دوستوں کا سبق بدلی نہیں ہوا. NRO. میں کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا تھا اور میں نے کہا اس سے دوست کو, مجھے NRO کا مطلب بتائیں گے آپ؟ خدا کی قسم میں خٹک صاحب سے بھی کہوں گا کہ مجھے NRO کا مطلب بتا دیں. میری گفتگو ختم ہو جائے مجھے بتا دیجیے گا کہ NRO کا یہ مطلب ہوتا ہے. اچھا میں بتا دیتا ہوں. گوہر صاحب میں بتا دیتا ہوں. NRO اب تو اپوزیشن NRO کا مطلب میں اردو میں بتا دیتا ہوں. NRO کا مطلب میں اردو میں بتا دیتا ہوں تاکہ پوری پاکستانی قوم سمجھ لے. NRO کا مطلب اردو میں یہ ہے کہ ہم نے جو کایا پیا, ہم نے جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا, اس پہ ہم سے کوئی نہ پوچھے. اردو میں آسان لفظ ہے. ہم نے جو اربوں روپے کی کرپشن کی, ہم نے جو دبئی برطانیہ میں جائیدادیں خریدی, اس کا ہم سے نہ پوچھا جائے. NRO کا مطلب یہ ہے اردو میں. انہوں نے بات کی سلیکٹڈ حکومت. یہ ہم لوگ بالکل سلیکٹڈ حکومت ہے. ہمیں کس نے سلیکٹ کیا؟ عوام نے سلیکٹ کیا, اور ہم عوام کو ڈیلیور کر رہے ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی, پاکستان کی معیشت پہلی مرتبہ 50 سال کے بعد بہترین راستے پہ چل رہی ہے. انہوں نے وزیر اعظم کی بات کی کہ وزیر اعظم بات نہیں کرتے. وزیر اعظم بات کیوں کریں؟ یہ لوگ ہمیشہ بلیک میل کرتے ہیں NRO کے لیے
کہ ہمیں NRO دیا جائے. NRO ہم کبھی بھی ان کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, ابھی اگر موجودہ اب میں صورتحال پہ آپ سے بات کروں, گوہر صاحب ابھی تو اپوزیشن کہہ رہی ہمیں NRO نہیں چاہیے, کہیں ایسا تو نہیں اب حکومت NRO کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ اب اپوزیشن کی جماعتیں تو لانگ مارچ اور دھرنوں کی باتیں کر رہی ہیں. سر میں ساجد بھائی آپ کی بات کا جواب اس طرح دوں گا کہ انہوں نے پہلے ہمیں 31 دسمبر کو گھر بھیجنا تھا, اس سے پہلے یہ جو ہم نے بجٹ دیا تھا پچھلا بجٹ, اس میں بھی ہمیں گھر بھیجنا تھا. 31 دسمبر بھی گزر گیا, بجٹ بھی گزر گیا, اب آ رہی 31 جنوری. اب انہوں نے اپنے حالات دیکھ لیے, ان کے پاس عوام نہیں ہے, ان کی کال پہ عوام نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 11 پارٹیاں مل کے 11,000 لوگ نہیں نکال سکتے ہیں تو یہ حکومت کو گرائیں گے. لاہور کا پروگرام ہوتا ہے تو سندھ سے لوگ جاتے ہیں, کراچی لاڑکانہ میں پروگرام ہوتا ہے تو لاہور سے اور پشاور سے اس میں لوگ آتے ہیں, تو یہ حکومت کو گرائیں گے. اچھا اقبال یہ صاحب ان کا خواب ہے کہ حکومت گرے گی, لیکن حکومت گرے گی نہیں. اچھا میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. ہماری مقبولیت کا انداز ایسے لگائے کہ بلاول زرداری صاحب جو پرچی پر ایک پارٹی کے چیئرمین بنے ہیں, اور اب ان کی بیٹی آ رہی ہے آصف علی زرداری صاحب کی, ان کا ایک سسٹم ہے کہ انہی کے خاندان میں ان کا بندہ آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا. نواز شریف کا بھی بیٹی آ گئی ہے, باہر کا بندہ. شرم کا مقام ہوتا ہے کہ پیچھے سینئر جو ان کے باپ کی عمر کے پرانے سیاستدان ہوتے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو کے بچوں کے آگے تالیاں بجاتے ہیں. تاج حیدر صاحب جیسے سینئر پولیٹیشین, اقبال صاحب بالکل ان کی بات وہ ان کے پیچھے تالیاں بجاتے ہیں, اور ان کے بچے ان کو جو ہے نا وہ چاہے ہم PMLN کو دیکھیں, پیپلز پارٹی کو دیکھیں, اس کا کیا کوئی فارمولا سیٹ ہے یا یہ عوام کی خواہش؟ سر یہ غلام در غلام ہے, غلام در غلام ہے. میں اقبال صاحب سے لوں. اقبال صاحب جی میں بتا دیتا ہوں نا, مجھے تھوڑے سے 2 منٹ دے دینا, موقع دے. اقبال صاحب کیا آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ موروثی سیاست کی تو جمہوریت کہ آپ علم بردار ہیں, آپ کی بڑی قربانیاں ہیں؟ میں گوہر بھائی کے لیے چھوٹا سا شعر بھی عرض کروں. ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا, تھوڑا سا ٹائم ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, ابھی ختم ہو جائے گا آپ کا شو. دیکھیں میری بات سنیں میرے بھائی, NRO کا مطلب PTI کے کسی آدمی کو نہیں پتا ہوتا. بلیو کیجئے گا میں نے کوئی 10 جگہ اٹیمپٹ کیا اور گوہر بھائی کو بھی نہیں پتا, میں لکھ کے دے رہا ہوں. پروگرام کے بعد ہی آپ کو بتا. جی بالکل پوچھ لیں گے, پروگرام کے بعد پوچھ لیجئے گا, اور کسی دن بتا دیجئے گا اقبال بھائی آپ ٹھیک کر رہے تھے غلط. ابھی موقع ہے کسی سے میسج پہ پوچھ لیں. دیکھیں دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا جی 49 سال حکومت کی ہم نے, ٹھیک ہے, خدا کی قسم اگر 30 سال گنوا دینا تو ان کی جوتی اور میرا سر, ٹھیک ہے. کتنا ہے 1971 سے بھٹو صاحب کے دور سے لگا. ایک منٹ, 1971 سے لگا لیں, بھٹو صاحب کے دور سے. 1971 میں پیپلز پارٹی کا ادوار آیا بھٹو صاحب کے, وہ تاریخی ٹائم تھا. اس کے بعد بھٹو صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا, ان کو پھانسی چڑھا دی گئی. اس تاریخی کسی نہ کسی طریقے سے لوگ حکومت میں رہے 1971 سے. ان کو کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں آپ یا تو پھر آپ کی کرسی پہ لگی ہوئی ہے, کیل لگی ہوئی ہے. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے ساجد کہ بڑے آسانی سے کہتے ہیں 70 سال کا بیڑا غرق ہو گیا. ان کی ٹانگیں کاپتی ہیں ایوب خان کا نام لینے میں, ان کی ٹانگیں کاپتی ہیں یحییٰ خان کا نام لینے میں, ان کو زبان ساتھ نہیں دیتی جنرل ضیاء کا نام لینے میں, کیونکہ جنرل مشرف کے یہ وہ تھے چیف پولنگ ایجنٹ تھے. بات کرنے میں ان کی ہوا نکلتی ہے. بات پتہ کیا ہے, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں یار. گوہر صاحب جب میں نے انٹرپٹ کیا نا تو آپ کی آواز بھی نہیں آئی کہ اللہ کے حکم سے. دیکھیں آپ 49 سال سچی بات, سچ اور جھوٹ یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے, آپ نے نہیں کرنا. چھوڑ دے لوگوں پہ, سن رہے ہیں آپ کو بھی اور مجھے بھی سن رہے ہیں, اور ریٹنگ بھی بتا دیجیے گا پھر آپ پروگرام کے بعد. ہاں بالکل. 49 سال کہتے ہیں, 1971 سے لگا لیجیے صاحب, میں کہتا ہوں آ جائیں لگائیں. 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت جو باقی مادہ پاکستان تھا اس کو سنبھالا. پاکستان 1947 میں وجود میں آیا. 26 سالہ پاکستان بغیر آئین اور بغیر دستور کے چلتا رہا. اس 26 سال کا ذکر اگر جس دن کر دینا, میں PTI کے رہنماؤں کو دونوں ہاتھوں سے کروں گا سلام. بغیر آئین, بغیر دستور, بغیر شناختی کارڈ کے آپ اور میرے بڑے, شناختی کارڈ بھی نہیں تھا ہمارے ملک میں. دنیا میں پاکستان کے پاسپورٹ کی اتنی ویلیو نہیں تھی کہ آپ کے لوگوں کو بین الاقوامی جابز کے مواقع فراہم کیے کارنامات کیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے. آج آپ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. او بھائی ورلڈ کپ نہیں دکھاتے 1992 کا, وہ ایٹم بم کی وجہ سے آپ ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جس کی بنیاد ڈالی. میرے بھائی ذرا خلاصہ کھل کے کریں. 5 سال ذوالفقار علی بھٹو کے, 22 مہینے ایک بے نظیر بھٹو کے, 36 مہینے دوسرے بے نظیر بھٹو کے, اور آخری 5 سال سے آصف علی زرداری کے. کل ملا کے یہ 15 سال کی حکمرانی ہوتی ہے 73 سالہ دور میں پاکستان کے. بھائی بولنے سے پہلے ناپ تول کر کے بات کیا کریں, اور یہ سوچا کریں کہ آپ کے ساتھ بیٹھا کون ہے. کوئی ہینکی پھینکی بات نہیں. آپ کی طرف 15 سال کا جو ٹینیور ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ٹائم مجھے بھی دینا.